نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت جل شان مجدہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب لبیب سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو آج 10 جولائی 2020 بمطابق 18 ذیقعدہ 1441 ہجری کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ولی کامل حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے روحانی مشن کے امین الحاج حافظ محمد حمید اختر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس آستانوں کے قرب میں دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل شان مجدہ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، مجھے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کچھ عرض کرنے کی توفیق بخشے، آپ کو حضور قلب کے ساتھ میری معروضات سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور آج کی ہماری اس نشست کو اور اس مجلس کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی مضبوطی اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے اصلاح فرد بڑی ضروری ہے۔ اگر ایک فرد کی اصلاح ہو جائے تو سارے افراد ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ممکن ہی اس طرح ہے کہ افراد کی اصلاح کی جائے، اور افراد میں سے ایک فرد ہے وہ جو آپ کے سامنے اور آپ کا مخاطب ہے، اور ایک فرد ہے وہ جو آپ کے اندر ہے، آپ کا نفس ہے۔ تو پہلے آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پھر یقیناً آپ دوسرے کی اصلاح کے لیے بھی کوشاں ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو اصلاح نفس کا کام ہے نا، یہ کام بڑا مشکل ترین کام ہے، اور یہ جہاد ہے۔ میرے آقا و مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جب غزوہ بدر سے واپس لوٹے نا تو آپ نے صحابہ سے کہا، رجانا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سمجھنے کے لیے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو میدان کارزار میں جا کر دشمن سے لڑنا تھا اور خاک و خون کے اندر اپنے آپ کو خاک و خون کے اندر لوٹانا تھا اور میدان جنگ میں جا کر شمشیر زنی کرنا تھی، نیزوں تیروں اور بھالوں سے لڑنا تھا، وہ چھوٹا جہاد تھا۔ اور اب اس کے مقابلے میں کون سا بڑا دشمن ہے جس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا؟ تو رحمت عالم نے بتایا کہ وہ دشمن تمہارے سامنے تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور اس پر حملہ آور ہونا تمہارے لیے اس لیے آسان تھا کہ وہ تمہیں نظر آتا تھا۔ اب جس دشمن سے تمہاری جنگ ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ تو گویا اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور اپنے نفس کے خلاف چلنا اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنا، کافر سے لڑنا، یہ چھوٹا جہاد ہے،
اور اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف، اپنی پسندیدہ چیزوں کے خلاف، اپنی تحسینات کے خلاف، اپنی خواہشات اور مرضیات کے خلاف اور اپنے نفس کے مطالبات کے خلاف میدان کارزار میں آ کے ڈٹ جانا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب حکم دیا نا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ کوئی عام آگ نہیں ہے، وہ کوئلوں کی سوئی گیس کی آگ نہیں ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدت اور حرارت دینے والی وہ آگ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر اس آگ کا عالم یہ ہوگا کہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، عذاب دینے والوں کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ عذاب دینے والے فرشتے ان کی کیا صورتحال ہے، غلاظ شداد، وہ بڑے سخت ہیں اور بڑے مضبوط ہیں، وہ نرم دل نہیں ہیں، وہ شدت کرنے والے، وہ سختی کرنے والے، ان کا دل پسیزدہ نہیں، ان کے اندر رحم نہیں آتا، اور پھر وہ عذاب دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ جہنمیوں کو عذاب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو پہلا حکم اپنے لیے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیاوی معاملات میں ہم اکثر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، چلو بچے کھا لیں کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح پہننے کی کوئی چیز ہے تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، ہماری بجائے ہمارا فلاں دوست اس کو دے دیتے ہیں۔ دنیا کے تحائف میں اور دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے عذاب نار کا اور جہاں تک تعلق ہے جنت کی نعمتوں کا، اس معاملے میں سب سے پہلے اپنا نفس ہے، بعد میں کوئی اور ہے، اس لیے وہاں کسی اور کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ اب جب دوسروں کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے تو بچانے اور بچنے کے عمل میں ہم جب کسی دوسرے کو کوئی ترغیب دیں گے، کسی غلط کام سے منع کریں گے، کسی نیک کام کی تلقین کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جس کام کی ہم تربیت دے رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں کیا وہ کام ہم خود کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کام سے ہم کسی کو منع کر رہے ہیں کیا ہم خود وہ کام تو نہیں کرتے۔ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ ہوگا، پہلے اپنے آپ سے سوال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ تھا، مبلغ تھا، بڑا تبلیغ کا کام کرتا تھا، اس نے ایک بندے کو پکڑ کے جبراً اس کو اسلام کی دعوت دے دی، حالانکہ اسلام کی دعوت جبری طور پر نہیں دی جا سکتی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا گیا، سچ اور جھوٹ کو جدا جدا کر دیا گیا، گمراہی کو اور ہدایت کو جدا جدا کر دیا گیا، جس کا دل چاہتا ہے ہدایت قبول کرے اور جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ جائے جہنم میں۔ دونوں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ تو وہ سختی کر رہا تھا، پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ، بار بار اس کو جب جبر سے کہتا ہے نا پڑھو کلمہ، اور وہ مجبور ہو گیا کہ اگر میں نے نہ پڑھا تو اس نے مجھے مار ہی دینا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو پڑھاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے الو کے پٹھے مجھے آتا تو تمہیں ضرور پڑھاتا، اگر مجھے اپنے آپ کو آتا تو میں تمہیں کیوں کہتا پڑھنے کے لیے، مجھے تو اپنے آپ کو نہیں آتا۔ تو ایسی تبلیغ مؤثر ثابت نہیں ہوتی کہ اگر انسان خود وہ کام کرتا نہیں اور دوسروں کو وہ کام کرنے کے لیے حکم دے۔ تو پھر ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو پہلے ہم اپنا بھی امتحان لے لیں، اپنا بھی محاسبہ کر لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے، اور اگر نہیں تو پھر اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن نے جو کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ کسی کو اچھا عمل جو ہے وہ کہو ہی نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کہنے سے پہلے اور کسی کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے وہ صلاحیت، وہ نیکی، وہ خوبی اور وہ اچھا عمل اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کر کے پھر دوسرے کی اصلاح کی طرف توجہ دو گے تو تمہاری بات کے اندر تاثیر ہوگی اور تمہاری بات کو قبول بھی کیا جائے گا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ اور ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین وہ اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ ان کے لمبے چوڑے واعظ ہوتے تھے، ان کے عمل کی تاثیر ہوتی تھی۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کا رویہ دیکھتے تھے، ان کا حسن سلوک دیکھتے تھے، ان کی بول چال اور ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے اور دیکھتے کہ ان کا عمل کیسا ہے اور وہ کس طرح محبت سے اپنے پر پھیلا کے دوسروں کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ یہ معاملات دیکھتے اور پھر بالآخر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس وہ کردار نہیں رہا جس کردار کی روشنی میں ہم باطل اور طاغوتی قوتوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں۔ اسلام کی تعلیمات تو وہی ہیں، لیکن ان تعلیمات پر ہمارا عمل کمزور پڑ گیا ہے۔ اس عمل کے کمزور پڑ جانے کی وجہ سے ہم کسی اور کو اس اسلام کی طرف راغب نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر اور ہمارے اندر جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل متضاد ہماری جو عادات پیدا ہو چکی ہیں، ان عادات کو دیکھ کر کوئی ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے تو یقینی بات ہے کہ دوسروں کی اصلاح کا بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک وہ پیدا کر دے گا، ملکہ پیدا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ استغفار کرتے، استغفر اللہ 70 بار روزانہ استغفار کرتے۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آقا دو جہاں تو معصوم عن الخطا ہیں، یہ نبی ہیں اور نبی کے قریب تو معصیت آ نہیں سکتی، تو یہ گناہ بھی کوئی نہیں کرتے تو معافیاں کس بات کی مانگتے ہیں، استغفار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ پیارے آقا آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات اس لیے پسند کرتے تھے کہ میں نبی ہو کر، بے خطا ہو کر، معصوم ہو کر گناہ میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر میں استغفار کرتا ہوں تو میری امت جو خطا کار بھی ہوگی، جو گناہ گار بھی ہوگی، جو بدکار بھی ہوگی اور جو معصیت کار بھی ہوگی، اگر وہ میری امت دیکھے گی کہ ہمارا نبی بے گناہ ہو کر بھی استغفار کرتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو امت کی ترغیب کے لیے اور امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دوسرے کو حکم دینا ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دوسروں کو، انسان کہتا ہے کہ ساری دنیا نیک ہونی چاہیے، ہر شخص اچھا ہو جائے، نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، شریعت کے احکامات پر عمل کرے سوائے میرے، یعنی اپنا آپ چھوڑ کے اپنی طرف توجہ نہیں ہے، اپنا آپ چھوڑ کے دوسروں کی طرف متوجہ ہے کہ دوسرے سارے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، ہماری عدالتوں کا نظام وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، تھانے اور کچہری میں اسلام نظر آئے، بازار میں اسلام نظر آئے، ساری باتیں، لیکن اپنی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہتا۔ قرآن کہتا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو بلا دیتے ہو اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود نیکی کے قریب نہیں جاتے۔ پہلے اپنے اندر نیکی پیدا کرو اور پھر دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا، اور پھر میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا اذا قمت، جب تو کھڑا ہو جائے، قیام کرے، نماز پڑھے، نماز کے لیے جب تو کھڑا ہو جائے، فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، تو اپنی نماز پڑھتے وقت یوں سمجھ کے یہ آخری نماز ہے، ہر نماز کے وقت یوں سمجھ کے یہ میری آخری نماز ہے۔ شیطان کے بھی بڑے ہتھیار ہیں نا،
شیطان پہلے تو نیکی کے قریب نہیں جانے دیتا. ہم نماز کے لیے گھر سے نکلے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, اس کو رستے میں روکنا ہے. کسی دوست کے روپ میں, کسی کام کے روپ میں, کسی انداز سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. بالآخر بندہ اگر اس کو شکست دے کر مصلی پہ آ کے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا, شیطان جان پھر بھی نہیں چھوڑتا, پھر بھی وسوسے ڈالتا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ذرا جلدی جلدی اپنی نماز کو شارٹ کر اور فلاں کام جا کے کر. ادھر بندہ سلام پھیرتا ہے, سارے کام بھول جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر یہ سمجھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اسے میں نے بنا سنوار کے پڑھنا ہے, میں نے اسے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, میں نے اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے, میں نے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ میری نماز قبول ہو اور یہی میری بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے. ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو. اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ, اور کوئی بات ایسی نہ کر, کوئی جملہ زبان پہ ایسا نہ لا جس جملے کے بعد تمہیں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑے, جس جملے کے بعد تمہیں معافی مانگنا پڑے. انسان کے اندر شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے ان وسوسوں میں ایک تکبر اور غرور بھی ہے کہ انسان میں غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. اور جب کسی دوسرے سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرتے ہوئے ایسی ایسی بڑکیں مار دیتا ہے کہ جب دوسرا سننے والا جوابی طور پہ بڑک مارتا ہے یا اپنے تعلقات کا اظہار کرتا ہے یا اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ بندہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے اور یہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا پہلے ہی سوچ لے, پہلے تولو پھر بولو. جو الفاظ تیری زبان سے نکل رہے ہیں کہیں ایسے لفظ تیری زبان پہ نہ آ جائیں جن لفظوں پر تمہیں بعد میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑے اور تمہیں معافی مانگنا پڑے اور تمہیں ان الفاظ کو واپس لینا پڑے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ پہلے تولو پھر بولو, یعنی الفاظ کا انتخاب کرو اور الفاظ کا چناؤ کرو اس انداز سے کہ تمہارے ان الفاظ سے تکبر نظر نہ آئے, رعونت نظر نہ آئے. ان الفاظ کے اندر تواضع ہونی چاہیے, ان الفاظ کے اندر انکساری ہونی چاہیے, ان الفاظ کے اندر ادب ہونا چاہیے. اور یہاں بھی ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ انسان جب کسی دوسرے سے محو کلام ہوتا ہے نا, ایک ہوتے ہیں لفظ, ایک ہوتا ہے لہجہ, ایک ہوتے ہیں لفظ, ایک ہوتا ہے لہجہ. لفظوں میں اور لہجے میں بڑا فرق ہے. بعض اوقات وہی الفاظ نرم لہجے میں بولے جائیں تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں, اور انہی الفاظ کو اگر سخت لہجے میں بولا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں بلکہ یہ کہ ان کے الٹے اثرات بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے لفظوں کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو بھی درست رکھنا چاہیے. جب دوسرے سے بات کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ, کہ یہ جو نرمی ہے انداز میں, گفتگو میں, طرز کلام میں, طرز تکلم میں, دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے جب آپ اس میں تواضع اور انکساری اور نرم رویہ اور نرم لہجہ اختیار کریں گے, حضور نے فرمایا وہ تمہارا لہجہ اور وہ تمہارے لہجے کا گداس اور تمہارے لہجے کا سوز اور تمہارے لہجے کی نرمی وہ تمہیں مزین کر کے رکھ دے گی, تمہیں آراستہ کر کے رکھ دے گی, تمہاری شان اور تمہارے مرتبے کو بلند کر دے گی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز تکلم کے اندر بھی خیال رکھے, الفاظ کے چناؤ کا بھی, اور جب دوسرے سے کلام کرے, بات کرے تو پھر بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ بھی ایسا اپنائے جس لہجے سے تکبر کی بدبو نہ آئے بلکہ اس لہجے سے تواضع اور انکساری کی خوشبو پیدا ہو. اس لیے ہمیں چاہیے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بات کرو تو اس میں تکبر والا لہجہ نہ ہو اور کوئی جملہ ایسا نہ ہو جس جملے سے تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے. اور ایک تیسری بات میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَاسَ أَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پہ مایوس ہو جا. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پہ مایوس ہو جا. ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, اسے گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے فلاں بندے سے بڑے تعلقات ہیں, فلاں افسر سے تعلقات ہیں, فلاں سیاسی لیڈر سے میرے تعلقات ہیں, فلاں صحافی سے میرے تعلقات ہیں, فلاں عسکری جو قیادت ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اب وہ اس تعلق کی بنیاد پر بڑے بڑے جملے, بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے بول دیتا ہے اس بنیاد پر کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں, اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہونے لگے گی تو وہ میری مدد کو پہنچے گا, اور اس کے بہاف پر یہ ایسے متکبرانہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے
میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اتنی گہری کر دی، فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس پر بھروسہ نہ کر، اس پر اعتماد نہ کر، لوگوں کے بیہاف پر کوئی ایسا جملہ اپنی زبان پہ نہ لا، بلکہ لوگوں کے تعلقات کے حوالے سے مکمل مایوس ہو جا، جس سے تو امیدیں لگائے بیٹھے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا، اس کی طرف سے تمہیں صاف جواب بھی مل سکتا ہے۔ جس کے بارے میں تیرا یہ خیال ہے کہ یہ میری مدد کو پہنچے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود مدد کا محتاج بن جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخلوق ہے۔ اگر بھروسہ اور اعتماد کے قابل ہے تو وہ صرف اور صرف اس ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو خالق ہے اور جو کسی کے ماتحت نہیں، اور کسی کا اس پہ زور نہیں چلتا، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 جملوں کے اندر ہمارے نفس کی کیسے تربیت فرما دی، نفس کی کیسے اصلاح کر دی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ہر نماز پڑھتے ہوئے یوں سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو ادا کرو۔ اور دوسری بات میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی جگہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو تو ایسے الفاظ نہ بولو جن لفظوں کو بعد میں واپس لینا پڑے یا ان پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی کہ لوگوں کے بیہاف پر کوئی بڑی بات نہ کر دینا، بلکہ لوگوں سے مایوس ہو جا اور یہ قطعاً نہ سمجھ کہ کوئی میری مدد کو پہنچے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نفس کے حوالے سے تزکیہ نفوس یہ آقا کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں اور جو فرائض اور جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ان ذمہ داریوں میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس محبوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ ناپاک دل والوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، یہ نفوس کے اندر اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے تکبر اور رعونت کو نکال کر دلوں کو پاک صاف اور مزین کر کے رکھ دیتا ہے۔ تزکیہ نفوس کا کام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور قرآن مجید نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ تکبر سے پاک کر لیا، رعونت سے پاک کر لیا، اس کے اندر تواضع پیدا کر لی، اس کے اندر انکساری پیدا کر لی، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا، چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بہت بلند درجے پہ نہ سمجھا بلکہ نیچے سمجھا۔ جس بندے نے اپنے اندر تواضع و انکساری پیدا کر لی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو بار بار یاد کیا، اپنے رب کا نام پکارتا رہا اور رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا رہا۔ نماز پڑھنے والا، رب کو یاد کرنے والا، اپنے نفس کو پاک کرنے والا، یہی شخص جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اور جس کا نفس پاک نہ ہوا، جس میں تواضع نہ آئی، جس میں انکساری نہ آئی، جس کے اندر ادب نہ آیا، جس کے اندر اخلاص نہ آیا، جس کے اندر محبت نہ آئی، وہ نفس پاکیزہ نہ ہوا، گندا رہا۔ قد خاب من دساہا، وہ خراب نفس والا وہ بندہ ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا، اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اپنے نفس کا پاک ہونا تو ایک سائڈ پہ رہ گیا، آپ نے کائنات کے لوگوں کے نفسوں کو پاک کیا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن، اے اللہ میں ہر رنج سے اور ہر غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر رنج و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ رنج و غم میں آ کر بعض اوقات بندہ کفریہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، غصے میں آ کر انسان بعض اوقات ایسے جملے اپنی زبان پہ لے آتا ہے جن جملوں کا وہ کمائی ساری زندگی اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے اس کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے غصہ نہیں کیا کروں گا، اب کوئی اور بھی کلمات ارشاد فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے غصہ نہیں کروں گا، اب کوئی اور کلمات ارشاد فرمائیں۔ آقا نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 بار حضور نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو گویا آپ نے یہ بتایا کہ یہ غصہ اس کو پی جا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
یہ غصہ انسان کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کرتے وقت یہ غصہ ہی اس سے قتل کروا لیتا ہے، بعد میں وہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے تو عالم غصہ کے اندر یہ جملے اس کی زبان سے تینوں جملے نکل جاتے ہیں، اور بعد میں پھر مارا مارا پھرتا ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور کہتا ہے جناب کوئی رجوع کی صورت ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ اگر پہلے غصے پہ قابو کیا ہوتا، پہلے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہوتا، اور پہلے سوچ سمجھ کر جملے اپنی زبان سے نکالے ہوتے تو پھر یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے، اور یہ پریشانی اور یہ مصیبت اس کے اندر تو مبتلا نہ ہوتا۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں بے سر و سامانی، عاجزی، اور عاجزی سے مراد یہ کہ بندہ کسی کام سے عاجز آ جائے، وہ کام اس سے نہ ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ فرمایا یا اللہ میں مجبور ہونے سے اور سست ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا مجبوری آ جاتی ہے، اور انسان بالکل مکمل طور پر کسی کام کے حوالے سے اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے۔ دعا کیا کرو یا اللہ کسی کام میں مجھے بے بسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر فرمایا مجھے سستی، میرے جسم کے اندر سستی نہ آ جائے، کاہلی نہ آ جائے۔ یہ سستی اور کاہلی یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ سستی اور کاہلی عذاب کی ایک صورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جب جمائی آتی ہے نا انسان منہ کھولتا ہے اور جمائی لیتا ہے، اور شیطان اس پہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو سستی اور غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اور جب چھینک آتی ہے اور انسان کا پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، مستعد ہو جاتا ہے، اور پھر انسان متحرک ہوتا ہے، شیطان جو پھر اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو ایکٹیویٹی اور میرے جسم کو مستعدی عطا فرمائی، اور میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مستعد اور ایکٹیو رکھا۔ اس لیے جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اور جب جمائی آئے تو حضور نے فرمایا اس کو روکنے کی کوشش کرو، الٹا ہاتھ منہ کے اگر اوپر رکھ لو تاکہ وہ جمائی رک جائے، اور دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، یا اللہ مجھے بخیل ہونے سے بھی بچانا۔ بڑے بڑے بخیل ایسے ہیں کہ بینک میں سرمایہ کا کوئی حساب ہی نہیں، پتہ ہی نہیں بینک بیلنس کتنا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینا پڑے تو پھر وہ ٹوٹا پھوٹا ایک پھٹا پرانا 10 روپے کا نوٹ جیب سے نکالیں گے اور وہ کسی غریب کے ہاتھ میں دے دیں گے، یا مسجد کے گلے میں ڈال دیں گے، کہیں گے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بڑا تیر مار رہا ہوں، یہ بخل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بھی بچائے، والجبن والبخل، جبن سے یعنی اللہ تعالیٰ بزدلی سے بچائے۔ یہ نفس کی بیماریاں ہیں، انسان بزدل ہو جائے یہ نفس کی بیماری ہے، انسان بخیل ہو جائے یہ نفس کی بیماری ہے، انسان کنجوس ہو جائے یہ نفس کی بیماری ہے، انسان کے اندر غصہ آ جائے یہ نفس کی بیماری ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے یہ نفس کی بیماری ہے، تکبر آ جائے یہ نفس کی بیماری ہے، رعونت آ جائے یہ نفس کی بیماری ہے۔ ان نفس کی بیماریوں سے اپنی اصلاح پہلے کیجئے اور پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، جو دل میٹھی میٹھی چیزیں تو مانگے، جو دل ٹھنڈی ٹھنڈی اشیاء تو طلب کرے، جو ٹھنڈا ماحول تو مانگے، جو رنگ برنگے زرق برق لباس تو طلب کرے، جو دنیا کی ساری آسائشیں اور سہولتیں تو مانگے، لیکن اسے تیرا ڈر نہ ہو، قبر کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ جس دل میں خشوع نہ ہو میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفس سیر نہ ہو، جو نفس سیراب نہ ہو، جو نفس کھاتا جائے مگر بھرے نہ، اس کا پیٹ نہ بھرے، جو نفس مال اکٹھا کرتا جائے لیکن اس کی طبیعت سیر نہ ہو، ایسے نفس سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس علم کو بندہ دنیا میں ساتھ لے کے دنیا سے چلا جائے، اس علم سے نہ آپ نفع اٹھائے نہ کسی دوسرے
دوسرے کو نفع پہنچائے، ایسے بیکار علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ، اور پھر ایسی دعا سے بھی مولا تیری پناہ مانگتا ہوں، لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، کبھی شعروں میں، کبھی نثر میں، کبھی نظم میں، کبھی رو کے، کبھی اونچا، کبھی نیچے، کبھی راگ لگا کے، کبھی سر لگا کے، اور کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے لمبی لمبی دعائیں مانگتا رہے۔ لیکن حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جس دعا کو قبولیت نصیب نہ ہو، اور دعا دل سے نکلے، بولنے کا انداز بھی اچھا نہ ہو، آواز بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوں، لیکن دل کی گہرائی سے نکل رہی ہو اور عرش الہی تک جا پہنچے، اور رب کائنات کے عرش کو جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹا دے اور قبولیت حاصل ہو جائے۔ اے اللہ مجھے ایسی دعا عطا کرنا، اور ایسی دعا سے مجھے اپنے پناہ میں رکھنا جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو حضرات گرامی، آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے حصے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکوہ کرنا اس بات کا کہ جناب معاشرہ بگڑ گیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، میں اکیلا کیا کروں، سن لو، اگر اکیلا کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کامیابی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو اس کوشش میں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کامیابی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گا۔